ایک پرانی کار کی آپ بیتی۔ دیکھنے والے میری اس خستگی اور بوسیدگی پر نہ جا، کبھی میں بھی مرکز نگاہ کرم تھی، کبھی میں بھی بازار جنس میں گراں قیمت تھی۔ لوگ مجھے خریدنا اور مجھ میں سفر کرنا پسند کرتے تھے، میں کبھی اسٹیٹس سمبل تھی۔ لیکن آج زمانے کی گردش نے مجھے کہاں لا پھینکا ہے۔ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ میں ایک ٹویوٹا کرولا کار ہوں، میری جنم بھومی جاپان ہے، جہاں دنیا کی خوبصورت ترین کاریں مختلف ماڈلوں اور ڈیزائنوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ آج سے ٹھیک 40 سال پہلے مجھے ٹویوٹا کمپنی کے کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ میرا ایک ایک پرزہ خودکار مشینوں کے ذریعے بنایا گیا۔ ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد مشینی روبوٹس کے ذریعے میرا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا گیا۔ ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے مجھے تکمیل کے مختلف مراحل سے گزارا گیا، اور پھر انتہائی تجربہ کار انجینئرز نے ہر زاویے سے میری پڑتال کی اور مجھے ہر طرح سے درست ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تب کہیں جا کر میں اس قابل ہوئی کہ مجھے ٹویوٹا فیکٹری کے شو روم میں منتقل کیا جائے۔ گویا افق کو افق سے ملا دینے والے، یہ رستے ہیں کتنے تھکا دینے والے۔ جب میں شو روم میں پہنچی تو دنگ رہ گئی۔ وہاں میری ہزاروں بہنیں طرح طرح کے رنگوں سے سجی اور خوبصورت ماڈلوں کی صورت میں موجود تھیں، ایک سے ایک اعلیٰ، دیدہ زیب اور دلکش۔ آنے والا ہر مہمان ہمیں دیکھتا ہی رہ جاتا اور اس شعر کی تفسیر بن جاتا۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ چند روز میں یہاں مقیم رہی اور پھر پاکستان کے لیے میری شپمنٹ کر دی گئی اور میں کراچی پہنچ گئی۔ یہاں مجھے ایک بڑے سے گودام میں منتقل کر دیا گیا اور پھر چند دن کے بعد ایک کار ڈیلر کے شو روم میں پہنچا دی گئی۔ اس نے بڑے سلیقے سے مجھے اپنے شو روم میں سجایا۔ لوگ میرے ماڈل اور حسن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ آخر ایک صاحب نے، جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، مجھے خرید لیا اور اپنی کوٹھی کے گیراج میں لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے نفیس طبع آدمی تھے، وہ بڑے پیار سے مجھے استعمال کرتے تھے۔ میری دیکھ بھال اور حفاظت انہیں بہت عزیز تھی۔ میں جب بھی کوٹھی سے برآمد ہوتی تو چمکتی دمکتی ہوئی نکلتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے 2 بچوں کو اسکول لے جانا اور لانا، یا پھر کبھی کبھار ان کے گھر والوں کو شاپنگ کے لیے لے جانا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میری زندگی کے یہ دن بڑے خوشگوار اور حسین تھے۔ ان کی یادیں اب بھی دل میں چٹکیاں لیتی ہیں اور میں ایک آہ بھر کر رہ جاتی ہوں۔ 10 سال تک ڈاکٹر صاحب کے پاس رہی، پھر نئے ماڈل کی کار خریدنے کے شوق میں انہوں نے مجھے بیچ ڈالا اور میں اپنے نئے مالک کے قبضے میں آ گئی، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہروں تک سواریاں لے جاتا تھا۔ اس نے مجھے ٹیکسی بنا دیا۔ یہ شخص بھی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ وقت پر سروس اور تیل کی تبدیلی، صفائی ستھرائی اور دھلائی اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے بھی مجھے بڑے پیار سے رکھا، مگر مختلف قسم کی سواریاں بیٹھنے سے میری سیٹوں کی حالت وہ نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ بعض اوقات بچے بھی ہم سفر ہوتے تھے، جو میری سیٹوں کو کریت کر ان میں سوراخ کر دیتے، اور بعض تو میری سیٹوں پر اپنا نام لکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک انتہائی منحوس لمحہ میری زندگی میں آیا اور میں ایک ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بڑا جاں گسل تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ میرے مالک ڈرائیور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو معمولی زخم آئے اور میرا انجر پنجر چور چور ہو گیا۔ زندگی ایک حادثہ ہے، اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں۔ حادثے کا لمحہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھا، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ زخمیوں کو اسپتال بھیج دیا گیا اور مجھے ورکشاپ میں۔ 1.5 مہینہ تو میں ورکشاپ کے کونے میں پڑی رہی۔ پھر میری مرمت کی باری آئی۔ مستریوں نے جب میرا معائنہ کیا تو میری کوئی کل سیدھی نہیں تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انجن کافی حد تک بچا رہا۔
پورے 1 مہینے میں میری مرمت کا کام مکمل ہوا اور ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد خدا خدا کر کے اس قابل ہوئی کہ دوبارہ روڈ پر آ جاؤں۔ دوبارہ روڈ پر تو میں آ گئی، مگر اب میری وہ شان نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اور میرا پک اپ بھی وہ نہیں رہا تھا جس پر میں کبھی فخر کیا کرتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں اپنے مالک کا کام چلاتی رہی اور اس کی گزر بسر ہوتی رہی، اور ساتھ ساتھ میری مائلیج کم ہوتی گئی اور پیٹرول کا خرچ بڑھتا گیا۔ دن گزرتے گئے، میرا شباب ضعیفی کی منزل طے کرنے لگا۔ چلتے ہوئے میرے دروازے کھڑکھڑانے لگے اور پھر دوڑتے ہوئے اچانک کھانس کھانس کر رک جانا میرا معمول بن گیا۔ ورکشاپ کے چکر بڑھ گئے اور میری قدر میرے مالک کی نظروں میں کم ہو گئی۔ سید ضمیر جعفری نے شاید میرا ہی نقشہ ان اشعار میں کھینچا تھا: عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے۔ نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے، پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لایا ہے۔ لیکن اب بھی میں اس کی خدمت کے لیے سر تا پا وقف تھی۔ ڈرائیور آئے دن کی میری حرکتوں سے آخر کار تنگ آ گیا اور اس نے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جو ہر پرانی چیز کا مقدر ہوتا ہے۔ مجھے ایک کباڑیے کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ اس وقت میں اس کے کباڑ خانے میں پڑی ہوئی ہوں، دھول سے اٹی اور دھوپ سے سڑی ہوئی۔ میری پچھلی سیٹ پر ایک بلی نے بچے دے رکھے ہیں۔ جب وہ میری سیٹوں پر اچھلتے کودتے ہیں تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کباڑیے کے کارندے میرا پرزہ پرزہ الگ کر دیں گے اور کام کے پرزے اسپیئر پارٹس کی دکانوں پر فروخت کر دیے جائیں گے اور باقی ماندہ اشیاء سکریپ میں فروخت کر دی جائیں گی۔